مصر کا ایک قدیم گاؤں اپنی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے بنے گھر اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارتے تھے۔ اسی گاؤں کی ہر شے ماضی کی ایک حسین یاد دلاتی تھی۔ اسی گاؤں میں مظہر اور شباب کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی اور لوگ ان کے متعلق مثال بنا کر پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی گہری محبت سے لبریز تھے۔ مظہر کے گھر میں 3 بچے خوشی خوشی رہتے تھے۔ وہ پیشے سے ایک محنتی کاریگر تھا جو دن رات محنت کر کے اپنی روزی کماتا۔ اس کے 2 بچے اور ایک بیوی تھی۔ اس کا کوئی کام کسر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک شکاری تھا جو جنگل کی گہری وادیوں میں جا کر شکار کرتا تھا۔ جنگل کے جانور کو شکار کرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور اسی شکار سے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن مظہر نے شباب سے کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت کام میں گزرتا ہے تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہیں وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اگر آپ مجھ پر چھوٹا سا احسان کر سکیں۔ شباب نے فوراً جواب دیا، یار احسان کی کیا بات ہے، آپ کی بات صرف آنکھوں پر۔ مظہر نے کہا، بھائی آپ ویسے بھی دن بھر فارغ ہوتے ہو تو اگر کبھی وقت ملے میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھا کرو۔ شباب اور مظہر کی دوستی روز بروز مضبوط ہوتی گئی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں رہنے لگے۔ ایک دن مظہر کا بوڑھا باپ جو ایک دور دراز علاقے میں رہتا تھا اچانک اس کے گھر آ پہنچا اور کچھ دن وہی قیام کیا۔ وہ بہت سیانے اور تجربہ کار انسان تھے۔ جب انہوں نے شباب سے بات چیت کی اور اس کے رویے کو پرکھا تو وہ شباب کی نیت بانپ گئے۔ شام کو جب مظہر گھر واپس آیا تو والد نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا شباب ایک دوست کے طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن گھر کی چابیاں اور ذمہ داریاں اسے دینا سمجھداری نہیں ہے۔ وہ اچھا آدمی نہیں لگتا۔ اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ اسے اپنے والد کی یہ بات سن کر بہت بری لگی، مگر احتراماً اس نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن مظہر کے والد نے دوبارہ اسے سختی سے کہا، بیٹا شباب کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارو اور نہ ہی سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ جایا کرو، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ مظہر نے ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ اس نے سوچا اس کا باپ شباب سے حسد کرنے لگا ہے اور اسی گمان میں آ کر والد کی بات کو نظر انداز کر دیا، اپنی دوستی کو زیادہ اہمیت دی۔ کچھ دن بعد مظہر کا والد اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ایک دن مظہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا اور شباب موقع پاتے ہی اس کے گھر آیا۔ اس نے مظہر کی بیوی سے غیر اخلاقی بات چھیڑی اور اپنے ناپاک ارادوں کے لیے پیسوں کی پیشکش کی۔ مظہر کی بیوی ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی۔ اس نے سختی سے منع کیا، لیکن شباب جو اپنے گندے ارادوں پر ڈٹ چکا تھا مزید زور دینے لگا۔ وہ دھمکی دینے پر اتر آیا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں مظہر سے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ مصر کا معاشرہ عزت کا محافظ تھا اور مظہر کی بیوی اپنی عزت اور خاندان کی بدنامی کے ڈر سے خوف زدہ ہو گئی۔ اسی خوف اور کم عقلی کی وجہ سے شباب اس پر دباؤ ڈالتا گیا اور اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ ناپاک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تعلق اب ایک دن بھی بات نہ رہی بلکہ روز تا معمول بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور مظہر بے خبر اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہا۔ مظہر کی بیوی دل سے نادم تھی لیکن حالات کی پیچیدگی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پر ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے خاوند کو حقیقت بتا سکے۔ ایک دن مظہر کے والد اور والدہ ان کے گھر آ پہنچے۔ انہوں نے گھر میں ایسا منظر دیکھا جو ناقابل برداشت تھا۔ شباب اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ مظہر کے باپ کو شباب نے پکڑ کر بے تحاشا مارا۔ مظہر کی بیوی کو بھی سختی ڈانٹ پلائی۔
یہ لمحہ مظہر کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور ان کی نظروں میں سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب مظہر شام کو گھر واپس آیا، اس کے والد نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کر دیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ پر یہ بات سن کر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ اس کا غصہ شباب اور بیوی پر تھا۔ مظہر جو دل سے سچا اور نیک انسان تھا، زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا، اور اس کی آنکھوں میں دکھ بے حسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر والدہ نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے، تم نے شباب جیسے آدمی کو گھر پر آنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن مظہر اپنی بیوی پر بھروسہ ختم کر چکا تھا اور آخر کار طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، بلکہ یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلے ہی سب کچھ مظہر کو بتا دیا ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مظہر شباب کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، جس میں عورت اور بچے جل کر مر گئے ہیں۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جھونپڑی کے اندر سے لاشیں باہر نکالی گئیں۔ لوگ حیرت سے دنگ رہ گئے۔ ان میں سے ایک لاش شباب کی تھی، ایک اس کی بیوی کی اور ایک اس کے معصوم بچوں کی۔ مظہر نے یہ منظر دیکھا اور اس کا دل دہل گیا۔ وہ غم اور غصے سے سمٹ رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور دل میں کہہ رہا تھا، اے خدا، تو سخت پکڑنے اور انتقام لینے والا ہے۔ اور کچھ دنوں بعد مظہر کے والدین نے فیصلہ کیا، اس کی غم زدہ زندگی کو دوبارہ خوشیوں میں بھرنے کے لیے اسے دوبارہ شادی کرنی چاہیے۔ اس کے والدین نے مصر کی ایک خوبصورت لڑکی دیکھی اور اپنے بیٹے کے لیے اس کو سلیکٹ کیا، تو مظہر اس کے حسن اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ ایسی تھی جیسے چاند بھی دیکھ کر اسے شرما جائے۔ اس کے چہرے نے مظہر کے دل میں مرہم رکھا اور پرانے غم دھندلا گئے۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کا دوبارہ خیال رکھنے لگا، وقت پر واپس آتا اور دوستوں کو دوستی کی محدود حد تک رکھتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ، لیکن زندگی میں دانش مندی اور ذمہ دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی کمزوریوں کی سزا تو اس کو دے دی، اور اس کو صبر اور سچائی کا ایسا انعام دیا، اسے پہلے سے 100 گنا بہتر زندگی نصیب ہوئی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے گہرے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے، ایک عورت ہونے کے ناطے ہر بیوی اپنے شوہر کو ہر معاملے سے باخبر رکھنا چاہیے، چاہے وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وقت پر بات کرنے سے کہیں بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک سیانے بندے کا قول ہے، اچھی عورت وہ ہے جو دوسرے بندوں کے لیے بدتمیز ہو اور اپنے شوہر کے لیے موم جیسی ہو۔ یہی رویہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے ہر مرد کو اپنے گھر کے حالات اور معاملات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن پر مکمل بھروسہ نہ ہو۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن بڑی تباہی کر سکتا ہے۔ کسی بھی مرد کی غیرت اور ذمہ داری یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی، ماں، بہن اور بیٹی کے معاملے میں سخت رویہ رکھے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہی شرم و حیا اور عزت کی بنا ہے۔ ایک بیٹے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کی باتوں میں ہمیشہ دانائی چھپی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے تلخ تجربات سے واقف ہوتے ہیں، ان کی نصیحتوں کی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اگر مظہر نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو وہ اس نقصان سے بچ سکتا تھا۔ اور ایک دوست ہونے کے ناطے اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرے، یہ کہ اس کا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اور اپنا دوست سمجھے اور اس کی عزت اور حرمت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔
آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ کسی بھی معاملے میں باخبر نہیں رہتا۔ اگر آج آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا نظام عدل پر کامل ہے، اس کی پکڑ ایسی ہے کہ پھر آپ کی دعا اور پچھتاوا بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ شباب اور مظہر کی بیوی نے اپنے گناہوں کی سزا پا لی، لیکن مظہر کو سچائی پہ صلہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں عطا کیا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے لازمی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرا یہ چینل لازمی سبسکرائب کیجئے اور دوستوں تک ویڈیو بھی شیئر کیجئے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔